السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 26 ذی الحجہ بدھ کے دن ہوئی، اور ان کی وفات جو ہوئی تھی وہ 1 محرم الحرام کو ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو اس وقت ابو لولو مجوسی نے خنجر مارا، اور خنجر مار کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ 7 خنجر مارا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے تو پیچھے سے ایک صحابی حضرت عبد الرحمن وہ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ گئے اور نماز پڑھانے لگے، اور اگلی صف میں جو دوسرے صحابی تھے جنہوں نے دیکھا تھا حضرت عمر فاروق کو کہ اس مجوسی نے خنجر مارا ہے، اس کو پکڑنے کے لیے وہ صحابی دوڑے بھاگے۔ تو جب آگے اس کو پکڑنے کے لیے بھاگا تو وہاں دیکھا کہ وہ خود کو اپنے خنجر مار کر وہ اپنے آپ کو خودکشی کر لیا تھا وہ مجوسی نے۔ ادھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے جایا گیا۔ گھر لے جانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر فاروق جن کی عدل و انصاف کا ڈنکا پوری دنیا کے اندر بجتا تھا۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی گئی تو حضرت عمر فاروق نے اپنے لڑکے کو بھیجا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ جا کر ان سے کہو کہ عمر ابن خطاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لیٹنا چاہتا ہوں، ان کے ساتھ وہ قبر ان کی ہونی چاہیے۔ تو جیسے حضرت عمر ابن خطاب کے لڑکے پہنچتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں تو رونے لگتی ہیں، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں یہ سوچ رکھی تھی کہ ادھر حضرت عمر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد محترم ہے، یہ میرے خاوند ہے، اور ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے والد محترم ہے، اور ساتھ میں لیٹ جاؤں گی، ادھر سو جاؤں گا۔ لیکن اگر عمر ابن خطاب نے کہا ہے اور ان کی خواہش ہے تو یہ جگہ ان کے لیے خالی کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر ابن خطاب کے لڑکے عمر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ کر آتے ہیں، حضرت عمر ابن خطاب سے کہتے ہیں کہ اجازت مل گئی ہے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب اپنے لڑکے سے کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ شرمندگی کی وجہ سے، ابھی میں زندہ ہوں، شرمندگی کی وجہ سے اجازت دے دی ہو، جب میرا انتقال ہو جائے تو میری لاش کو لے جا کر پہلے دروازے کے باہر رکھ دینا، اس کے بعد پھر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنا، اگر وہ اجازت دیں گی تب پھر مجھے وہاں قبر کے اندر ڈالنا، ورنہ میری لاش کو واپس لے کر آ جانا، عام قبرستانوں میں مجھے دفن کر دینا۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب مرنے کا وقت قریب ہوتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ عمر کیوں رو رہے ہو، کیا موت کی وجہ سے ڈر رہے ہو؟ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں موت کی وجہ سے نہیں ڈر رہا ہوں، بلکہ میں ڈر رہا ہوں اس بات کی وجہ سے کہ آنے والا کل یعنی مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ کیسے فکر تھی وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا، اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا، اور 1 لاکھ کم و بیش 1,24,000 میں سے جو مانگے گئے ہیں وہ صرف اور صرف حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت گئے تھے تو وہاں جنت کے اندر ان کا مکان جو تھا، جنت کے اندر ان کا مکان سونے کا، چاندی کا، زمرد کا، یاقوت کا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا
کہ اللہ یہ کس کا مکان ہے؟ تو اللہ نے بتایا کہ یہ آپ کے غلام، آپ کا خادم عمر بن خطاب کا مکان ہے۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک طرف میرے حضرت عمر بن خطاب ہوں گے اور ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ عمر بن خطاب کا عالم یہ ہے کہ انہوں یہ سوچ رہے ہیں، کیسی فکر ہے کہ مرنے کے بعد کیا عالم ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرنے کا وقت قریب آیا تو چونکہ ان کے لڑکے حضرت عمر ابن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کو اپنے گود میں ان کے سر کو رکھے ہوئے تھے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے سر کو زمین کے اوپر رکھو۔ وہ رکھنا گوارا نہیں کر رہے تھے، پھر اس کے بعد دوبارہ بولا کہ میرے سر کو زمین کے اوپر رکھو، پھر دوبارہ تمہیں سمجھ میں بات نہیں آتی کہ میرے سر کو زمین پر رکھو۔ رکھنا ہوتا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انتقال ہو جانے کے بعد پھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو لے جایا جاتا ہے اور لے جانے کے بعد دروازے کے باہر رکھا جاتا ہے۔ پھر اماں عائشہ سے پوچھا جاتا ہے، جب اجازت ملتی ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مرحبا مرحبا یا عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ویلکم ہے، استقبال ہے، انہیں یہاں دفن کیا جائے۔ پھر جب ان کے لیے قبر کھودی جاتی ہے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ایک شخص ہاتھ رکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں۔ حضرت علی کو دیکھتے ہیں تو وہ بول رہے ہوتے ہیں کہ اے عمر، حضرت آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں سوچ رہا تھا کہ عمر ابن خطاب کے علاوہ کسی دوسرے کی جگہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کے نبی کی زبان سے اکثر میں سنا کرتا تھا کہ یہ جنت میں اگر کوئی ساتھ ہمارے ہوگا تو حضرت ابو بکر ہوں گے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ خرجت انا ابو بکر عمر، دخلت انا ابو بکر عمر۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 1 محرم الحرام کو ہوا تھا۔ آج کے دن ساتھی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرے اور دعاؤں کا اہتمام کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔